الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وقال آمين آمين آمين، وفي رواية صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر ورقي عتبته قال آمين، ثم رقي أخرى فقال آمين، ثم رقي عتبة ثالثة فقال آمين، فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك صعدت المنبر؟ فقلت آمين آمين آمين، فقال إن جبرائيل عليه الصلاة والسلام أتاني فقال من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين، ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين، ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، یہ رمضان کا یہ مبارک اور عظمت والا مہینہ اس کا بس آخری عشرہ چل رہا ہے۔ اب چند ہی دن اس کے باقی رہ گئے ہیں، اب ہم سے یہ رخصت ہو جائے گا، پھر آئندہ سال ہم رہیں گے نہیں رہیں گے، اور رہیں گے بھی تو پھر روزہ رکھنے کے قابل رہیں گے، عبادت کرنے کے قابل رہیں گے نہیں رہیں گے، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ بہت زیادہ اس پر توجہ کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے، بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ منبر پر چڑھے تو چڑھتے ہوئے ہر سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آپ نے آمین فرمایا 3 دفعہ۔ جب آپ خطبہ دے کر فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج آپ نے غیر معمولی 3 دفعہ منبر پر چڑھتے ہوئے آمین فرمایا، کیا بات ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب میں منبر پر چڑھ رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے 3 بد دعائیں کی اور مجھ سے فرمایا کہ آپ اس پر آمین کہیے، تو میں ان تینوں بد دعاؤں پر میں نے آمین کہی، اس لیے یہ آپ کو خلاف معمول نظر آیا۔ پہلی بد دعا یہ تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی یا اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ آدمی جو رمضان جیسے مبارک مہینے کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان کا مہینہ جو آتا ہے وہ مغفرت کے لیے آتا ہے، اور مغفرت سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے کے لیے معمولی بہانوں پر انسان کی گناہوں کو معاف فرما دے۔ جو بندہ اللہ کے دربار میں صحیح نیت سے توبہ کر کے اللہ کے سامنے مغفرت طلب کرے، اللہ اسے معاف فرمائے۔ گناہ ایک ہلاک کرنے والی چیز ہے، زہر ہے، لیکن زہر کا تریاق بھی ہے۔ زہر کسی نے کھا لیا، استعمال کر لیا، وہ اس کو نقصان پہنچائے گا، اس کا نتیجہ موت پر منتج ہوگا، لیکن اس کا تریاق بھی ہے۔ اگر کسی نے زہر کھا لیا تو اس کا جو علاج ہے اگر وہ کر لے گا تو پھر وہ زہر کے مضر اثرات سے بچ جائے گا۔ ایسے ہی گناہ ہے کہ گناہ ہلاک کرنے والی چیز ہے، جہنم میں لے جانے والی چیز ہے، اللہ کی رحمت سے دور کرنے والی چیز ہے۔ اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ آتا ہی ہے ہماری مغفرت کے لیے، عتق من النار کے لیے، جہنم سے آزادی دلانے کے لیے، اور گناہوں کی مغفرت کے لیے، اور مزید اللہ کی رحمت میں ہم کو ڈھانپ لینے کے لیے آتا ہے۔ پہلا عشرہ اسی لیے فرمایا کہ پہلا عشرہ اس کا رحمت ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ عتق من النار ہے۔ عتق من النار کا مطلب بزرگوں نے یہ بیان فرمایا کہ جہنم سے مستقل آزادی اس کو مل جائے گی، اب جہنم اس کو چھو کر بھی نہیں دے گی اور جہنم کے قریب بھی نہیں جائے گا، اللہ اتنے راضی ہو جائے گا اس سے۔ اور وہ تھوڑی تھوڑی چیزوں پر حضور نے ارشاد فرمایا جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے
تو اللہ اسے جہنم سے آزادی عطا فرمائیں گے، اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اور روزے دار کے روزے کے برابر ثواب اس کو ملے گا، اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جو شخص اپنے خادموں غلاموں پر رمضان کے مبارک مہینے میں اگر وہ خادم لوگ روزے رکھتے ہوں، نماز پڑھتے ہوں، کام میں تخفیف کرے تو اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم، جو رمضان میں قیام کرے یعنی تراویح کی نماز پڑھے، تہجد کی نماز پڑھے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور یہ فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ ثواب کی نیت سے عبادت کرے اور جاگے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو ذرا ذرا سے عمل پر اور تھوڑی تھوڑی سی چیزوں پر اللہ میں نے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، اور یہ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان جیسے مبارک مہینے کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے تو پھر اس سے زیادہ بدبخت کون ہو سکتا ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی بد دعا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر آمین کہنا اس کو کتنا خطرناک بنا دیتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسری بد دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ کی کہ جو شخص اپنے والدین کو پائے بڑھاپے میں یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پائے پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کرے اور مغفرت نہ حاصل کرے تو وہ بھی ہلاک ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ حضرت جبرائیل السلام نے حضور سے فرمایا آمین فرمائیے، تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کی۔ تو والدین بڑی نعمت ہے، اور خاص طور سے بڑھاپے کی حالت میں والدین اگر ہمارے پاس ہیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی برکت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ البرکت مع اکابرکم، برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو جن کے گھروں میں بزرگ والدین ہیں سمجھو بہت بڑی برکت، بہت بڑا خیر، جنت حاصل کرنے کا ذریعہ اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین، اللہ کی خوشنودی والدین کی خوشنودی میں ہے، وسخط الرب فی سخط الوالدین، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں۔ والد کو فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں سے مین گیٹ ہے، بیچ کا دروازہ ہے۔ ماں کے بارے میں فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، امہات کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو ماں اور باپ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جو بھی ہو تو سمجھو ہماری بہت بڑی نعمت ہمارے ہاتھ میں ہے، ان کی خدمت کر کے ہم ان کے مغفرت بھی حاصل کر سکتے ہیں اور جنت بھی حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی رضا بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے جن کے گھروں میں ماں باپ ہیں ان کو بہت غنیمت سمجھو، ان کی خدمت کرو۔ اور ہر شخص کا کام یہ ہے کہ وہ خود اپنی ماں کی خدمت کرے، وہ خود اپنے والد کی خدمت کرے، ان کو پانی پلائے، ان کی طبیعت پوچھے، ان کو دواخانہ لے جائے، دوائیں استعمال کرائیں، ان کے پیر دبائیں، ان کے سر میں تیل لگائیں، ان کے ایک ایک چیز کا خیال رکھیں، اور جب باہر جائے لگے تو ان کی خدمت میں حاضر ہو کے سلام کریں اور ان سے دعائیں لے کے جائیں۔ ماں باپ کی دعائیں لے کے جائیں گے، مٹی اٹھائیں گے سونا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور ماں باپ کی دعا ساتھ نہیں ہوگی تو پھر ہزاروں پریشانیاں ہمیں گھیر لیں گی۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے والدین ہیں اس کی قدر کرنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے۔ والدین بہت بڑی نعمت فرمایا گیا ہے، اور والدین کو بہت غنیمت جانا جائے اور ان کی خدمت اپنے لیے آخرت کا سب سے بڑا سودا سمجھے۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ، میں نے اپنی والدہ کو پیٹھ پر بٹھا کر حج کرایا ہے۔ اس زمانے میں، آج کا زمانہ نہیں، آج کا تو زمانے میں بڑی سہولتیں ہو گئی ہیں، اتنی سہولتیں ہو گئی کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس زمانے میں کوئی سہولت نہیں تھی، نہ پانی تھا، نہ روڈ تھی، نہ کوئی اور بجلی کی سہولت تھی، نہ خیمے بنے ہوئے تھے، نہ اور کوئی سہولت تھی۔
اس حالت میں انہوں نے اپنی والدہ کو پیٹھ پر بٹھا کر حج کرایا. اندازہ کیجئے کتنی مشقت اٹھائی ہوگی. آ کے عرض کیا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا تمہاری پیدائش کے موقع پر جب پہلا جھٹکا آیا تھا، جب پہلی ہچکی آئی تھی، اس کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا. تو اتنا بڑا حق ہے والدین کا، والدہ کا. اس لیے میرے دوستو اس کو غنیمت سمجھا جائے اور رمضان کے ان کے دنیا سے جانے سے پہلے ان کو راضی کر لیا جائے، ان کی خدمت کر کے. ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ رسول اللہ میرے والدین اس حال میں دنیا سے چلے گئے کہ وہ مجھ سے ناراض تھے. میں نے ان کی کوئی خدمت نہیں کی، لیکن اب اسلام کی برکت سے مجھے والدین کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے، لیکن میں بڑا بدقسمت ہوں کہ میں نے کوئی خدمت ان کی نہیں کی، تو میں اب کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کرو اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو والدین کے فرمانبرداروں میں شامل فرما لے. تو جن لوگوں کے والدین نہیں ہیں اور انہوں نے ان کو خدمت کر کے خوش نہیں کیا، ابھی بھی موقع ہے روزانہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے. قرآن پاک میں والدین کے دعا کرنے کے 2 دعائیں بیان فرمائیں گے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ. اے اللہ آپ میرے والدین پر ایسا ہی کرم فرمائیے جیسا انہوں نے مجھ پر بچپن میں کرم فرمایا. اور ربنا اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرمائیے، میرے والدین کی مغفرت فرمائیے. ہمیشہ ہر نیک کام میں والدین کو یاد رکھیں. جہاں بھی کچھ خیر کے کام میں حصہ لیں تو والدین کے نام سے لیں، تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، والدین کو بھی ثواب ملے گا. تیسری چیز حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو بد دعا فرمائی، وہ بد دعا یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی آئے اور پھر وہ درود شریف میں پڑھے. تو آپ نے فرمایا تو جب بھی اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام سنیں ہم تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تو ہم بول سکتے ہیں. زیادہ لمبا درود شریف پڑھنا نہیں ہوتا، بہت سے لوگوں کو یاد نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کو صلی اللہ علیہ وسلم یاد نہیں ہو. اور یہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت مختصر جملہ ہے اور یہ محدثین کا درود شریف ہے اور یہ کامل مکمل درود شریف ہے. درود کے معنی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرنا اور آپ کے لیے رحمت کی دعا کرنا. تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم بولتے لوگ بہت غلط ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی معنی نہیں ہوتے، لکھنے میں بھی سلام لکھتے ہیں لوگ، کوئی مطلب نہیں اس کا. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 درجات بلند فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 نیکیاں اس کو ملتی ہے. تو 40 فائدے. نہ پھر وضو کی شرط ہے، نہ اخلاص کی شرط ہے، نہ نیت کے خالص ہونے کی شرط، کوئی شرط نہیں. درود شریف پڑھا اور ادھر جو ہے اسے ثواب مل گیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ مقرر ہے پوری دنیا میں، پوری دنیا اس کی ہتھیلی میں ہے. اور جہاں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام، درود کے معنی ہے آپ کی خدمت میں سلام عرض کرنا اور آپ کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کرنا. اللہ نے قرآن کا کریم میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دعائے رحمت بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں. اے مسلمانوں تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام کا تحفہ پیش کرو. تو ایک فرشتہ ہے جس کے ہتھیلی میں ساری دنیا ہے. پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی شخص سلام پڑھتا ہے یا درود شریف پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ سرکار کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فلاں امتی جو فلاں کا بیٹا ہے، فلاں جگہ کا رہنے والا ہے، آپ کی خدمت میں سلام عرض کر رہا ہے
اور آپ کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کرنا ہے، رحمت کے برسنے کی دعا کرنا ہے۔ جب بار بار اس کا نام سرکار کی خدمت میں پیش ہوتا ہے تو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ بزرگوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کے درود شریف پڑھنے سے اور اس بندے کا سرکار کی خدمت میں نام پیش ہونے سے سرکار اس کے حالات کی طرف توجہ فرماتے ہیں، اور اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی پریشانی کے دور ہونے کی دعا فرماتے ہیں، اس ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ ہر مرض کی دوا ہے درود شریف، درود شریف ہر مرض ہر پریشانی کی دعا۔ آج بھی عرب لوگوں میں کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی مشکل ہوتی ہے تو وہ لوگ صلو علی النبی۔ ایک مرتبہ میں جدہ سے مدینہ منورہ جا رہا تھا تو 160 کی اسپیڈ سے وہ گاڑی لے جا رہا تھا۔ اب ہم تو کبھی 160 کی اسپیڈ میں کسی گاڑی میں بیٹھے نہیں تھے، جب میں کانٹے پہ نظر ڈالا تو 160 کلومیٹر کی اسپیڈ سے جا رہا تھا۔ تو میں نے ڈرائیور سے کہا کہ بھائی ذرا آہستہ چلیے، مہربانی کریے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے انڈیا واپس جانا ہے۔ تو اس نے بڑی بے پرواہی سے کہا مولیش صلو علی النبی، کوئی حرج کی بات نہیں، تم درود شریف پڑھتے بیٹھو، ہم انشاءاللہ عافیت کے ساتھ پہنچ جائیں گے۔ تو عرب لوگوں کا یہ یقین ہے، اللہ یہ یقین ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے تو ہمارا کام ہے کہ ہم جو ہے درود شریف پڑھیں، اور سب سے مختصر اور سب سے شارٹ، یہ شارٹ زمانہ ہے، اس میں ہر چیز شارٹ ہو جا رہی ہے، ہر چیز کا کم سے کم ہو جا رہی ہے، تو اس میں یہ محدثین کا جو درود ہے حدیث کے آخر میں یہی لکھا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پڑھ لیا کریں تو وہ وہی سے نکل جائیں گے۔ جو آخری تیسری چیز حضرت جبرائیل نے بد دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے آپ کا نام نامی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے، پھر وہ درود شریف نہ پڑھے، آپ کے لیے آپ کی خدمت میں سلام نہ عرض کرے اور آپ کے لیے رحمت کی دعا نہ کرے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ اس لیے ہمارا کام ہے کہ ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف بھیجتے رہیں، اور سلام کے تحفے اور رحمت کاملہ کے نازل ہونے کے تحفے آپ کی خدمت میں بھیجتے رہیں، اس سے آپ سے محبت میں اضافہ ہو۔ محبت میں اضافہ خالی یوں ہی نہیں ہو جاتا، کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنا، آپ کی سنتوں کو عام کرنا، ہر سنت کو اپنانے کی کوشش کرنا، یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو شخص میری سنت سے محبت کرے تو گویا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو اس سے بڑا خوش قسمت کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی کے آخری خلیفہ تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مجددانہ کام سے لیا، قرآن کی تصحیح کا پوری دنیا میں اب زبردست کام اللہ تعالیٰ نے مجھ سے لیا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ 3 سنتیں ایسی ہیں کہ ان پر اگر آدمی عمل کرے، جو آسان بھی ہے، سہل بھی ہے اور بہت مختصر بھی ہے، اس پر عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید سنتوں پر عمل کی توفیق اس کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ کوئی قرآن و حدیث میں لکھا نہیں ہے، لیکن بزرگوں کا تجربہ ہے۔ پہلی سنت ہے سلام کو عام کرنا اور صحیح انداز میں سلام کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام صحیح طریقے سے کرنا، اور جس کو جانتے ہیں اس کو بھی سلام کرنا، جس کو نہیں جانتے ان کو بھی سلام کرنا۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا افشوا السلام بینکم تحابوا، سلام کو آپس میں رواج دو تو آپس میں محبت پیدا ہو۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ مومن کامل نہ بن جاؤ، اور اس وقت تک مومن کامل نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں محبت کرنے نہ لگو۔ اور کیا میں تم کو آپس میں محبت کرنے کا آسان نسخہ نہ بتا دوں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے عرض کیا ضرور، تو آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم تحابوا، سلام کو آپس میں رواج دو تو محبت پیدا ہو۔ ہمارا کام ہے کہ ہم ہر شخص کو سلام کریں، سلام میں پہل کریں، گھر میں جائیں تب بھی سلام کریں، گھر میں سے نکلیں تب بھی سلام کریں، جو مسلمان سامنے نظر آئے چھوٹا ہو بڑا ہو اسے سلام کریں۔ صحابہ کا تو معمول یہ تھا کہ چلتے چلتے درمیان میں اگر درخت آ جاتا تھا تو پھر ملتے تو پھر آپس میں سلام کرتے،
تو ایک سنت ہمارے حضرت مولانا شاہ ولی صاحب میں فرماتے ہیں کہ اور سنتوں پر عمل کی توفیق اس سے ملتی ہے سلام کو عام کرنا، ہر شخص کو سلام کرنا۔ آپ نے فرمایا السلام علی من عرفت وعلی من لم تعرف، سلام جن کو تم پہچانتے ہو ان کو بھی سلام کرو اور جن کو تم نہیں پہچانتے ہو ان کو بھی سلام کرو۔ اب ہمارا معاملہ تو یہ ہو گیا کہ جس سے کچھ کام ہے، جس سے کچھ لینا دینا ہے تو اس کو سلام کریں، آگے سلام کیا تو سمجھنا کہ کچھ نہ کچھ ٹوپی ڈالنے کے لیے آئے، ورنہ بغیر سلام کرے کے گزر جاتا۔ تو ہر ایک کو سلام کریں۔ دوسری سنت جو آسان بھی ہے، سہل بھی ہے اور جس پر عمل کرنے سے اور سنتوں پر عمل کی توفیق ملتی ہے، وہ ہے ہر اچھا کام سیدھی جانب سے کرنا، داہنی جانب سے کرنا، رائٹ سائڈ سے کرنا، اور ہر گھٹیا کام بائیں جانب سے کرنا، یعنی لیفٹ ہینڈ سے کرنا۔ کتاب اٹھانا ہے تو سیدھے ہاتھ سے اٹھائے، اور جوتا اٹھانا ہے بائیں ہاتھ سے اٹھائے، کسی کو کچھ دینا لینا ہے تو سیدھے ہاتھ سے دے، سیدھے ہاتھ سے لے۔ بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں کہ جب کوئی چیز آپ ان کو دے رہے تو ان کو سیدھے ہاتھ بڑھانے کے لیے کہیں، جب کوئی چیز ان سے لے رہے تو ان کو ہدایت دیں کہ وہ سیدھے ہاتھ سے دے، آپ بھی اپنے سیدھے ہاتھ دیں۔ تو سیدھے ہاتھ سے دینا، سیدھے ہاتھ سے لینا، ہر اچھا کام سیدھے ہاتھ سے کرنا۔ گھر میں داخل ہونا ہے سیدھا پیر پہلے داخل کریں، مسجد میں داخل ہونا ہے پہلے سیدھے پیر سے جائیں، سواری پہ بیٹھنا ہے پہلے سیدھے پیر سے، اور کپڑے پہننا ہے تو پہلے سیدھے پیر میں پاجامہ پہنیں، پہلے سیدھے پیر سیدھے ہاتھ سے کرتے کا آستین پہنیں۔ جب تک وہ کپڑا ہمارے بدن پر رہے گا سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ جوتا پہننا ہے تو پہلے سیدھے پیر میں پہنیں، اتارنا ہے تو پہلے بائیں پیر سے اتاریں۔ تو ہر اچھا کام سیدھی جانب سے کرنا، ہر گھٹیا کام بائیں جانب سے کرنا، یہ آسان سنت ہے اور ہم کرتے ہی ہیں روز۔ ہم سب، ہر شخص اپنے گھر میں جاتا ہے، ہر شخص بیت الخلاء میں جاتا ہے، ہر شخص مسجد میں جاتا ہے، ہر شخص سواری پہ بیٹھتا ہے۔ اس نیت سے کریں کہ سب سنت ہے، سیدھا پیر پہلے رکھے تو انشاءاللہ جب تک سواری پہ بیٹھے گا سنت پر عمل کا ثواب ملے گا، اس کی حفاظت بھی، تحفظ کا انتظام بھی اللہ میں فرمائے۔ تیسری سنت جس پر عمل کرنے سے اور سنتوں پر عمل کی توفیق ملتی ہے وہ ہے ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے چند ایسے جملے ذکر فرمائے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لے تو 24 گھنٹے ذاکرین میں اس کا شمار ہو، کہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا، اور ہر کام سے فارغ ہونے پر الحمدللہ کہنا، اور آئندہ کوئی کام کرنا ہے تو انشاءاللہ کہنا۔ تو انشاءاللہ کا جملہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ ہرگز تم کسی کام کے بارے میں یہ مت کہو کہ میں کل یہ کام کروں گا، ہاں اس کے ساتھ انشاءاللہ ملا لیا کرو، تو اللہ کی طاقت و قوت تمہارے ساتھ ہوگی تو وہ کام کر سکو گے۔ آئندہ جب بھی جو بھی کام کرنا ہو تو اس کے ساتھ ضرور انشاءاللہ لگا، انشاءاللہ میں آؤں گا، انشاءاللہ میں جاؤں گا، انشاءاللہ میں آپ کو فون کروں گا، انشاءاللہ میں آپ کو اطلاع دیتا ہوں، انشاءاللہ ایسا ہوگا، انشاءاللہ یہ ہوگا۔ اب ہم لوگوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تو انشاءاللہ بولے گا، میں بول دیا تھا نا انشاءاللہ، نہیں، انشاءاللہ بولنا گویا اللہ کی طاقت کو اپنے ساتھ ضم کر لینا ہے، اپنی طاقت کے ساتھ اللہ کی طاقت کے ساتھ اپنی طاقت کو ملا لینا ہے۔ تو جب بھی کوئی آئندہ کام کرنا ہو تو ضرور اپنے بچوں کو اس کی عادت ڈالیں کہ انشاءاللہ ملا۔ جب کسی نقصان کی اطلاع ملی یا کسی کے موت کی اطلاع ملی تو انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہم کو لوٹ کے جانا۔ یہ جملہ اتنا غیر معمولی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی نقصان پر یا کسی کی موت پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرمائے، اس سے اچھی چیز عطا فرمائے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا انتقال ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ان کو یاد آئی، تو انہوں نے سوچا کہ شوہر سے اچھی چیز کیا ملے گی مجھے، لیکن پھر بھی سرکار کا ارشاد تھا، اس لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں انہیں شوہر عطا فرمایا جو واقعی نعم البدل تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو یہ تھا کہ معمولی نقصان پر آپ انا للہ و انا الیہ راجعون فرماتے تھے۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب ہوا چلتی اور چراغ بجھ جاتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے تھے۔
اور انا للہ و انا الیہ راجعون ایسا زبردست جملہ ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی نقصان پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ فرمایا کہ جو لوگ اپنے کسی نقصان پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں تو اللہ کی خاص رحمت بھی ان کے اوپر ہوتی ہے، اللہ کی عام رحمت بھی ان پر ہوتی ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور وہ لوگ سارے ہدایت یافتہ ہیں، وہ لوگ جو ہے ہدایت کو پا لینے والے۔ اتنا زبردست فائدہ۔ اور دوسرا علماء نے لکھا ہے کہ کسی نقصان پر آدمی فوری انا للہ و انا الیہ راجعون کہے تو اس نقصان کا انسان کے قلب پہ اثر نہیں ہوتا۔ آج کل لوگ یہی ہو رہا ہے کہ ڈائریکٹ اپنے قلب پر اثر لے لیں۔ انا للہ اگر کہیں گے تو اس کا جو ہے قلب پر، دل پر اور دماغ پر انسان کے اثر نہیں ہوگا۔ اتنا پیارا جملہ ہے یہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جب کوئی گناہ کا خیال آئے تو استغفر اللہ کہہ لیں، اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ ہر نعمت پر، کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، ہر نعمت پر اے اللہ تو آپ کا شکر ہے، اللہ آپ کا کرم ہے، اللہ آپ کا احسان ہے۔ کتنے جب لیٹے تکیے پہ سر رکھے تو اللہ کا شکر ادا کریں، پلنگ پہ بیٹھے تو اللہ کا شکر ادا کریں، تکیہ لگائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، پانی پیے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو نہ بیچاروں کو گھر نصیب ہے، نہ پانی نصیب ہے، نہ عزت کا کھانا نصیب ہے، نہ تکیہ نصیب ہے، نہ بستر نصیب ہے، روڈوں پر، پلیٹ فارموں پر لیٹے ہوئے ہیں، اور وہیں ان کی نیند بھی پوری ہو رہی، کچرا بھی منہ میں ناک میں جا رہا۔ ذرا ان کو کوئی آرام ہے، نہ کوئی ان کو سہولت حاصل ہے۔ اب تو اللہ نے ہر طرح کی نعمتوں سے ہمیں ہر طرح کی نعمتیں ہمیں عطا فرمایا ہے، تو ہمارا کام ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں۔ تو یہ 3 سنتیں ہیں، اس پر عمل کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی اور سنتوں پر عمل کی توفیق عطا ہوگی۔ اور ایک حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا، بڑی عجیب و غریب بات، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جو شخص میری امت میں فساد کے زمانے میں میری کوئی ایک سنت کو زندہ کرے تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو اب رمضان کے اب اس آخری چند دنوں میں یہی پیغام ہے میرے دوستوں کہ اس کے جانے سے پہلے اپنی مغفرت کرا لیں، اللہ سے خوب مغفرت طلب کریں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور اپنے موجودہ بزرگوں کے لیے، اور اپنے مرحومین کے لیے بھی، زندوں کے لیے بھی مغفرت مانگ سکتے ہیں، اور مرحومین کے لیے بھی، دادا دادی ہے، نانا نانی ہے، ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں جو ہمارے محسنین ہیں، ان سب کے لیے بھی مغفرت کی دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے جانے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور جنت النعیم میں ہمیں جگہ عطا فرمائے، اور جہنم سے ہمیں آزادی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔